بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون، دس از محمد نصیر امان. آج کی ہماری ویڈیو ایک اہم مسئلے کو لے کے ہم سے اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں. اکثر اسٹوڈنٹس کے بھی سوالات آتے ہیں کہ سر ہماری ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ پہ یا بے فارم پہ غلط لکھی ہوئی ہے، تو اس کو کریکٹ کیسے کروایا جائے. تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا کوئی ایک مشکل پروسیس نہیں ہے، لینتھی پروسیس نہیں ہے. اگر عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نادرا کے آفس جاتے ہیں تو نادرا ریفیوز کر دیتا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ چینج کرنے کے لیے ریفیوز کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے عدالت جاؤ، وہاں سے ڈگری لے کے آؤ. تو اس حساب سے آپ نے کرنا ایسے ہے کہ عدالت جائیں، سول کورٹ میں جائیں، اور یہاں پہ جا کے سوٹ آف ڈکلیریشن کا ایک دعویٰ، چھوٹا سا دعویٰ دائر کرنا ہوتا ہے، استقرار حق کا دعویٰ. اب سوٹ فار ڈکلیریشن جو ہے وہ ایک بہت سمپل سا دعویٰ ہوتا ہے جس میں ہم ایک پارٹی نادرا کو بناتے ہیں اور ایک پارٹی جو ہے عوام الناس کو بنا دیتے ہیں. کہ ظاہر سی بات ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ چینج ہو رہی ہے یا نام چینج ہو رہا ہے تو بہت سے عوام کو بھی شاید اس سے کوئی سروکار ہو. تو اس کے بعد اب عدالت کیا کرتی ہے، کورٹ جو ہے وہ ایویڈنس ریکارڈ کرتی ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے نا. اس کو لے کے کورٹ ایویڈنس ریکارڈ کرتی ہے. اب ایویڈنس کیا دینے ہوتے ہیں، ایویڈنس وہ کورٹ دیکھتی ہے کہ اس میں کیا غلط ہے. اب ایویڈنس میں آپ یونین کونسل سے اپنا ایک برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لا کے دکھا سکتے ہیں عدالت کو کہ سر یہ دیکھیں، یہ ہماری عدالت ہماری اس برتھ سرٹیفکیٹ پہ یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور آئی ڈی کارڈ پہ یہ لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے اسکول کا کوئی سرٹیفکیٹ، پرائمری کا سرٹیفکیٹ دکھا سکتے ہیں. اسی طرح اسکول چھوڑنے کا کوئی سرٹیفکیٹ دکھا سکتے ہیں. تو ساتھ میں کچھ وٹنسز ایسے پیش کر سکتے ہیں، 2 وٹنسز آپ پیش کر دیں جو آپ کے حق میں گواہی دیں اور وہ بولیں کہ یہ اس کی ڈیٹ آف برتھ واقع میں یہ ہے. اور اس کے ساتھ اب جب آپ یہ ایویڈنس ریکارڈ کرواتے ہیں تو اس کا بھی وہی پروسیس ہوتا ہے، نوٹسز جاری ہوتے ہیں. تو ایک نوٹس جو جاتا ہے وہ عوام الناس کو جاتا ہے، وہ تو آپ اخبار پہ 1000-1200 کا ایک اشتہار لگتا ہے وہ لگوا دیں. اور دوسرا جو نوٹس جاتا ہے وہ نادرا کے جاتا ہے. اب نادرا کا بھی وکیل ہوتا ہے، آ کے وہ باقاعدہ جرا کرتا ہے آپ سے اور پوچھا جاتا ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ وہ فارم لے آتا ہے جو آپ آئیڈینٹی کارڈ جب بناتے تھے، آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں تو وہ ساتھ لے آتا ہے اپنے، اور پوچھتے ہیں آپ سے کہ یہ دیکھیں یہ آپ نے لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے انگوٹھا ہے جو آپ نے تھم امپریشن لگایا ہوا ہے، یہ آپ کا، یہ سگنیچر آپ کے. تو وہاں پہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ڈنڈی مارتے ہیں. ہوتا بھی ہے، آج کل یہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہم نے نہیں لکھا اور اس سے مکر جاتے ہیں. تو ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لوگ اس جو ہے نا اس سے مکر جاتے ہیں. تو اس کے بعد آپ وہ بتا دیتے ہیں کہ ان کو کہ یہ ڈیٹ آف برتھ جو لکھی ہوئی ہے یہ غلط لکھی ہوئی ہے، یہ ہم سے نہیں لکھی ہوئی یا غلطی سے لکھی گئی ہے. آپ جو ہے وہ پرائمری کی سند دکھا دیتے ہیں یا برتھ سرٹیفکیٹ ان کو دکھاتے ہیں. اس کے بعد اگر کورٹ کو یہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سچ بول رہے ہیں تو وہ آپ کے حق میں ایک ڈگری جاری کر دیتی ہے. اب ہوتا ایسا ہے کہ جب وہ ڈگری جاری ہو جاتی ہے، آپ وہ ڈگری لیں گے، ایک نادرا کے آفس چلے جائیں گے تو اس کے بعد وہ فوراً سے آپ کی ڈیٹ آف برتھ چینج ہو جائے گی. اب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک ایشو آتا ہے کہ لوگ اکثر میٹرک جب کر لیتے ہیں یا انٹر کر لیتے ہیں یا بی اے کر لیتے ہیں، ایم اے کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے لیے ایک ایشو آتا ہے کہ اب وہ ان کی ڈیٹ آف برتھ میٹرک کی سند پہ بھی وہی لکھی ہوتی ہے جو آئی ڈی کارڈ پہ لکھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے آسان سا پروسیس جو ہے وہ بورڈ نے اپنا ایک پروسیس بنایا ہوا ہے. آپ اس کو اپلائی کر کے وہاں پہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ چینج کروا سکتے ہو، اپلیکیشن جمع کروا کے. وہاں پہ بھی آپ ساتھ برتھ سرٹیفکیٹ ان کو دو اور یا کوئی اسی طرح کا سرٹیفکیٹ، پرائمری سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دے دیں بورڈ کو. میٹرک کی سند پہ عموماً ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوتی ہے. تو وہ ڈیٹ آف برتھ آپ جب ان کو دے دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ پہ اس کا وہ پراپر پروسیس چلتا ہے. کچھ فیس ہوتی ہے وہ آپ کو جمع کرانی پڑتی ہے. اس کے بعد وہ ایک بورڈ کمیٹی بیٹھتی ہے، وہ اس کو دیکھتی ہے. اس کے بعد وہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ چینج کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد اسی طرح جو پاسپورٹ پہ ڈیٹ کا ایشو ہوگا تو وہ پھر آپ وہ ڈگری لیں گے جو عدالت سے لی ہے، وہ پاسپورٹ آفس میں دیں گے تو وہ بھی وہاں پہ بھی چینج ہو جائے گا. گورنمنٹ جو ملازم ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ایشو ہے
کہ ان کے آئی تھنک ایک جگہ پڑھا ہے میں نے کہ 2 سال ہوتے ہیں، 2 سال کے اندر اندر انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ چینج کروا سکتے ہیں، اگر تو 2 سال کے اندر اندر ان کے ملازم ہونے سے 2 سال کے اندر اندر اگر وہ ڈیٹ آف برتھ چینج نہیں کرواتے تو پھر وہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے. تو یہ جو پروسیس میں بتایا یہ کوئی اتنا لینتھی پروسیس نہیں ہے. عموماً اس میں 1 ہفتہ یا بہت زیادہ ہوں تو 2 ہفتے لگ جاتے ہیں، اور اتنا وکلا حضرات بھی اتنی زیادہ اس کی فیس چارج نہیں کرتے، ایک مائنر سی فیس ہوتی ہے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں مزید لیگل ویڈیوز کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.